سر کہاں سے آئے آپ؟ میں چکوال سے آیا ہوں, فیض حمید کے گاؤں سے آیا ہوں. اور فیض حمید صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو میرے مفکر, عظیم مفکر پاکستان کے علامہ اقبال نے کہا تھا. وہ پیغام آج 100 سال بعد عمران خان کے لیے یہ پیغام تھا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. یہ پاکستان کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے 100 سال پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا, تو یہ فیض حمید صاحب کے لیے بھی پیغام ہے. چکوال کی دھرتی سے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل فیض حمید ان کے گاؤں سے یہ رہنے والے ہیں, چکوال سے یہاں پہنچ گئے, ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے. سر آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں پہنچ گئے ہیں, چکوال سے یہاں آنا تو یہ تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے, لیکن آپ 2 دن پہلے آ گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں کراچی میں تھا, میں کراچی سے 1 ہفتہ پہلے کا چلا ہوا ہوں. اور آج صبح میں نے ایک پیغام جو ہے نا, وہ صبح نماز پڑھی اور میں نے نماز تہجد میں میرا خیال آ رہا تھا پاکستان کا. میں یا اللہ پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں کچھ اور نکل آیا. تو یہ تو 3 G's ہے نا, 3 G's سمجھتے ہیں 3 G's کو نا, جیم جیم جیم. تو ان کے لیے پیغام دے دوں میں, تو ان کے لیے ہے, ہو گئے سارے راز فاش, 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 ننگے ہو گئے سارے تماش, ننگے ننگے ہو گئے سارے تماش, ہو گئے سارے راز فاش. جی 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 جیم جیم جیم, جی 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 جیم جیم جیم, ہو گئے سارے راز فاش, ہو گئے سارے راز. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوش و جذبہ ہے لوگوں میں, لوگ اس طرح مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں. جی بالکل, اور آج ہماری ایک مشعل بردار ریلی تھی جس میں ہم نے ایک شمع جلائی ہے, اور وہ اس چیز کی ہم نے مشعل جلائی ہے کہ ہمارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم ایک حقیقی آزادی کا جو ہم نے تصور پیش کیا ہے, ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. اگر یہ ہمیں غلام رکھنا چاہیں گے تو ہم بالکل اس کو قبول نہیں کریں گے. اور میں آپ سب کو عورت ہو کر یہ دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب 26 تاریخ کو جب خان صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے ہم لوگوں کی خاطر, صرف اس ملک کی خاطر, اس ملک کے بچوں کی خاطر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ حقیقی آزادی حاصل کریں. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ 26 کو خان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے. پاکستان زندہ باد. اچھا مجھے بتائیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, تو پرسوں خان صاحب ابھی آئیں گے, کیا سمجھ رہے ہیں لوگوں میں کیا جوش و جذبہ ہے, کیا بے چینی ہے؟ دیکھیں جی, یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اور اس میں لوگ اس لیے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کچھ نہیں رہے گا. اگر آج ہم نہ بولے, آج ہماری قوم نہ جاگی, تو کل کو پاکستان, آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ اس پر جا رہا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے, اگر یہ ڈیفالٹ لسٹ میں چلا گیا تو آپ لوگ اس کے کانسیکوینسز نہیں جانتے ہیں. آپ کو جو آج 200 روپے کی ڈبل روٹی ملتی ہے اور آپ لوگ روتے ہیں نا, وہ 25,000 میں بھی نہیں ملنی ہے. تو اس لیے ہم پاکستانیوں کو, اپنے سارے بھائیوں کو کہیں گے آج بھی ہوش کر لیں. اور اسی لیے ہمارا یہ جذبہ, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ حقیقی آزادی لے کے رہنی ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کا جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پرسوں ابھی عمران خان صاحب یہاں پہنچیں گے. اچھا مجھے بتائیں, کیا کہیں گے آپ اس حکومت کے حوالے سے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور کیا سمجھنے ہیں لوگ کتنی تعداد میں آئیں گے؟ دیکھیں جی, یہ حکومت تو ہے ہی نہیں, یہ ڈمی حکومت ہے. اور آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹ اس وقت چلتا ہوا دیکھا ہو, کچھ بھی نہیں چل رہا, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے؟ لوگ بھی آئیں گے, پرعزم بھی ہے. اور اس بار انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے ہمارے اوپر فرعونوں کی کیا نام ہے, اللہ پاک نے جو ہے کچھ عرصہ ہماری رسی کو رکھا, اور فرعون جو ہے وہ تھے, وہ انشاءاللہ ضرور ہٹ کے رہیں گے. کہا جا رہا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے, ٹارگٹ کیا جائے گا عمران خان. دیکھیں جی, ہمیں مزید اور کیا ڈرائیں گے؟ خان صاحب کی جان کو جو خطرہ تھا, ان کو 3 گولیاں لگی ہیں, لیکن آپ اس بندے کا ایمان دیکھیں, یہ اس ملک کو کھڑا کر کے جائے گا, انشاءاللہ اس ملک کو کامیاب بنائے گا, حقیقی آزادی لے کے رہیں گے. یہ جنگ ہے, ان کی جان کو جتنا بھی خطرہ ہو, آج خان صاحب کا ایک ایک سپاہی فرنٹ لائن پر ہے, اور ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. یہ بات خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے, اور وہی پرعزم ان کا ایک ایک سپاہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم ڈرتے ہیں, اور اللہ ہماری لاج رکھے گا.